پیر کامل بائی امیمہ احمد پارٹ 37۔ اگلی صبح فرقان ٹھیک 5:30 بجے اس کے گیٹ پر ہارن دے رہا تھا اور سالار پہلے ہی ہارن پر باہر تھا۔ تم واپس پاکستان کیوں آ گئے؟ تم انگلینڈ میں بہت آگے جا سکتے تھے۔ گاڑی شہر سے باہر والی سڑک پر بھاگ رہی تھی۔ انہیں سفر کرتے آدھا گھنٹہ ہو گیا تھا جب سالار سے اچانک اس نے پوچھا۔ انگلینڈ کو میری ضرورت نہیں تھی، پاکستان کو تھی، اس لیے میں پاکستان آ گیا، فرقان نے بڑے نارمل انداز میں کہا۔ وہاں ایک ڈاکٹر فرقان کے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہاں ایک ڈاکٹر فرقان کے نہ ہونے سے بہت فرق پڑتا ہے۔ یہاں میری خدمات کی ضرورت ہے، اس نے آخری جملے پر زور دیتے ہوئے کہا۔ مگر وہاں اتنے سالوں میں تم بہت آگے جا سکتے تھے، پھر وہ پروفیشنلٹی بھی تم بہت کچھ سیکھ سکتے تھے، فائنینشلی بھی تم اس پروجیکٹ کے لیے زیادہ روپیہ حاصل کر سکتے تھے جو تم نے شروع کیا ہوا ہے۔ آفٹر آل پاکستان میں تم اتنے کامیاب نہیں ہو سکتے، سالار نے کہا۔ اگر کامیابی سے تمہاری مراد پاؤنڈز کی تعداد اور سہولتوں سے ہے تو ہاں، دونوں جگہوں کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، لیکن اگر تمہارا اشارہ علاج کی ہے تو میں یہاں زیادہ لوگوں کو زندگی بانٹ رہا ہوں۔ جو اطمینان ڈاکٹرز اپنے صحت یاب ہونے والے مریض کو دیکھ کر حاصل کرتا ہے، تم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ انگلینڈ انکولوجسٹ سے بھرا ہوا ہے، پاکستان میں ان کی تعداد انگلیوں پہ گنی جا سکتی ہے۔ میں وہاں رہ کر پیسوں کا ڈھیر بھی یہاں بھجواتا رہتا تو کوئی فرق نہ پڑتا۔ جہاں ایک فرد کی کمی ہوتی ہے وہاں اس فرد سے ہی وہ کمی پوری ہوتی ہے، روپیہ یا دوسری کوئی بھی چیز اس کی جگہ نہیں لے سکتا۔ میں بہت کانا ہوں سالار، میری پوری فیملی بہت کانا ہے۔ اگر میں نے کوئی چیز سیکھی ہے تو وہ سب سے پہلے میرے اپنے لوگوں کے کام آنی چاہیے۔ میں اپنے لوگوں کو مرتا چھوڑ کر دوسرے لوگوں کی زندگی نہیں بچا سکتا۔ پاکستان میں بھی کچھ صحیح نہیں ہے، سب کچھ خراب ہے، کچھ بھی ٹھیک نہیں، سہولتوں سے خالی ہاسپٹلز اور حد سے زیادہ بڑا اور کرپٹ ہیلتھ سسٹم۔ جس برائی اور خامی کا سوچوں یہاں ہے، مگر اس جگہ کو کوئی نہیں چھوڑ سکتا۔ اگر میرے ہاتھ میں شفا ہے تو پھر سب سے پہلے یہ شفا میرے اپنے لوگوں کے حصے میں آنی چاہیے۔ سالار بہت دیر تک کچھ بول نہیں سکا، گاڑی میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ تم نے مجھ سے یہ سوال پوچھ لیا کہ میں پاکستان کیوں آیا ہوں، اب میں تم سے یہ سوال پوچھوں گا کہ تم پاکستان کیوں نہیں آئے، فرقان نے کچھ دیر خاموشی کے بعد مسکراتے ہوئے کہا۔ میں یہاں نہیں رہ سکتا، سالار نے بے اختیار کہا۔ تم پیسوں اور سہولتوں کی وجہ سے ہی کہہ رہے ہو؟ نہیں، پیسہ یا سہولتیں میرا مسئلہ نہیں، نہ اب نہ پہلے کبھی۔ تم میرا فیملی بیک گراؤنڈ جان چکے ہو۔ پھر کچھ بھی نہیں، بس میں یہاں نہیں آ سکتا، اس نے قطعیت سے لہجے میں کہا۔ یہاں تمہاری ضرورت ہے۔ کس کو؟ اس ملک کو، سالار نے بے اختیار مسکرایا۔ میں تمہاری طرح کی حب الوطنی نہیں رکھتا، میرے بغیر بھی سب کچھ ٹھیک ہے یہاں۔ ایک ڈاکٹر کی اور بات ہے، مگر ایک اکونومسٹ تو کسی کو زندگی اور موت نہیں دے سکتا۔ تم جو سر و سبز وہاں دے رہے ہو وہ یہاں کے اداروں کو دے سکتے ہو، جو کچھ اپنے لیکچرز میں وہاں کی یونیورسٹیز میں سکھا رہے ہو یہاں کی یونیورسٹی میں سکھا سکتے ہو، یہاں کی یونیورسٹیز میں سکھا سکتے ہو۔ اس کا دل چاہا وہ فرقان سے کہے کہ وہ یہاں آ کر کچھ بھی سکھانے کے قابل نہیں رہ سکے گا، مگر وہ خاموشی سے اس کی بات سنتا رہا۔ تم نے افریقہ میں غربت، بھوک اور بیماری دیکھی ہے، تم یہاں کی غربت، بھوک اور بیماری دیکھو گے تو حیران رہ جاؤ گے۔ یہاں صورتحال ان ملکوں کی طرح خراب نہیں ہے فرقان، یہاں اتنی پسماندگی نہیں ہے۔ اسلام آباد کے جس سیکٹر میں تم پلے بڑے ہو وہاں رہ کر ارد گرد کی زندگی کا اندازہ لگانا بہت مشکل ہے۔ تم اسلام آباد کے قریب گاؤں میں چلے جاؤ تو تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ یہ ملک کتنا خوشحال ہے۔ فرقان، میں تمہارے اس پروجیکٹ میں کچھ کنٹریبیوشن کرنا چاہتا ہوں۔ سالار نے ایک دم بات کا موضوع بدل دینا چاہا۔ سالار، میرے اس پروجیکٹ کو فی الحال کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ تم اگر ایسا کوئی کام کرنا چاہتے ہو تم خود کسی گاؤں میں اس طرح کا کام شروع کرو، تمہارے پاس فنڈز کی کمی نہیں ہوگی۔ میرے پاس وقت نہیں ہے، میں امریکہ میں بیٹھ کر یہ سب کچھ نہیں چلا سکتا۔ تم اگر یہ چاہتے ہو کہ کسی دن میرے دوسرے گاؤں میں بھی کوئی اسکول قائم کیا جائے تو میں اسے سپورٹ کرنے کو تیار ہوں۔ میرے لیے ذاتی طور پر وقت دینا مشکل ہے۔ فرقان اس بار خاموش رہا، شاید اسے اندازہ ہو گیا تھا سالار اب اس کے اصرار پر کچھ جھنجھلا رہا تھا۔ بات کا موضوع ایک بار پھر فرقان کے گاؤں کی طرف مڑ گیا۔ وہ دن سالار کی زندگی کی یادگار ترین دنوں میں سے ایک تھا۔ وہ اس اسکول میں واقعی بڑا متاثر ہوا تھا، مگر اس سے بھی زیادہ متاثر وہ اس ڈسپنسری کو دیکھ کر ہوا تھا جہاں وہ گیا تھا۔ اسے ایک چھوٹا سا ہاسپٹل کہنا زیادہ بہتر تھا۔ ڈاکٹر کے نہ ہونے کے باوجود وہ بڑے نظم و طریقے سے چل رہا تھا۔ اس دن فرقان کی
की توقع تھی اور اس کے انتظار میں مریضوں کی ایک بڑی تعداد بھی موجود تھی۔ فرقان آتے ہی مصروف ہو گیا۔ ہاسپٹل کا احاطہ مریضوں سے بھرا ہوا تھا۔ وہاں ہر عمر اور ہر طرح کے مریض تھے، نوزائیدہ بچے، عورتیں، بوڑھے، جوان۔ سالار احاطے میں لاشعوری طور پر چہل قدمی کرتا رہا۔ وہاں موجود چند لوگوں نے بھی اسے ڈاکٹر سمجھا اور اس کے قریب چلے آئے۔ سالار ان سے بات چیت کرنے لگا۔ زندگی میں وہ پہلی بار کینسر کے ایک اسپیشلسٹ کو ایک فزیشین کے طور پر چیک کرتے ہوئے اور نسخے لکھتے ہوئے دیکھ رہا تھا، اور اس نے اعتراف کیا اس نے زندگی میں فرقان سے اچھا ڈاکٹر کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ بے حد پروفیشنل اور بے حد نرم مزاج تھا۔ ان تمام عمل میں اس کے چہرے کی مسکراہٹ ایک لمحے کے لیے بھی قائم نہیں ہوئی تھی۔ سالار کو یوں لگ رہا تھا جیسے اس نے اپنے ہونٹوں پر مسکراہٹ کو کسی چیز کے ساتھ چپکا دیا ہو۔ کچھ وقت گزارنے کے بعد اس نے سالار کو ایک آدمی کے ساتھ اسکول بھجوا دیا تھا اور وہ وہاں اس کے والدین سے ملا۔ وہ اس کی مدد سے پہلے ہی باخبر تھے۔ یقیناً فرقان نے ان کو فون پر بتا دیا تھا۔ وہ ان کے ساتھ اسکول میں پھرتا رہا۔ اسکول کی عمارت اس کی توقعات سے برعکس بہت وسیع اور بہت اچھی بنی ہوئی تھی۔ اسے وہاں موجود بچوں کی تعداد دیکھ کر بھی حیرت ہو رہی تھی۔ وہاں کچھ گھنٹے رکنے کے بعد وہ ان دونوں کے ساتھ ان کی حویلی میں آ گیا۔ حویلی کے بیرونی دروازے کے اندر داخل ہوتے ہی بے اختیار اس کا دل خوش ہوا۔ اسے اس کا گاؤں میں اس قسم کی شاندار لان کی توقع نہیں تھی۔ وہاں پودوں کی بھرمار تھی مگر بے ترتیبی نہیں تھی۔ بہت شاندار لان ہے، بہت آرٹسٹک، بہت تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکا۔ یہ شکیل صاحب کا شوق ہے، فرقان کی امی نے کہا۔ میرا اور نوشین کا، فرقان کے والد نے اضافہ کیا۔ نوشین؟ سالار نے سوالیہ نظروں سے کہا۔ فرقان کی بیوی، یہ آرٹسٹک چیز اسی کا ہے، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ فرقان نے مجھے بتایا تھا کہ اس کی فیملی لاہور میں ہوتی ہے۔ سالار کو یاد آیا۔ ہاں، وہ لوگ لاہور میں ہی ہوتے ہیں مگر فرقان مہینے میں ایک ویکینڈ پر یہاں گزرتا ہے تو پوری فیملی بھی یہاں لاتا ہے۔ یہ سلائیڈز اس کے بچوں کے لیے لگوائی گئی ہیں۔ نوشین بھی ڈاکٹر ہے، ابھی بچے چھوٹے ہیں اس لیے پریکٹس نہیں کرتی۔ جب یہاں آتی ہے تو فرقان کے ساتھ ڈسپینسری جاتی ہے۔ اس بار وہ اپنے بھائی کی شادی میں مصروف تھی اس لیے فرقان کے ساتھ نہیں آ سکی۔ وہ ادھر ادھر نظریں دوڑاتا ان کی باتیں سنتا رہا۔ وہ ان کے ساتھ لنچ کرنے کے لیے گھر پر آیا تھا اور اس کا خیال تھا کہ کچھ دیر تک فرقان بھی آ جائے گا، مگر جب کھانا لگنا شروع ہوا تو اس نے فرقان کے بارے میں پوچھا۔ وہ دوپہر کا کھانا یہاں نہیں کھاتا، صرف ایک سینڈوچ اور چائے کا کپ لیتا ہے۔ اس میں بھی 5 منٹ سے زیادہ نہیں لگتے۔ اس کے پاس مریض اتنے ہوتے ہیں کہ وہ شام تک بالکل فارغ نہیں ہوتا، کھانا وہ بالکل بھول جاتا ہے، فرقان کی امی نے کہا۔ وہ اس کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے کھانا کھانے لگا۔ فرقان کے والد فائنانس ڈویژن میں ہی کام کر رہے تھے اور 20ویں گریڈ میں ریٹائر ہوئے تھے۔ یہ جان کر کہ سالار کا تعلق بھی فائنانس سے تھا، ان کے جوش میں کچھ اضافہ ہو گیا تھا۔ سالار کو ان سے باتیں کرتے ہوئے وقت گزرنے کا احساس نہیں ہوا۔ سالار نے ان سے اس اسکول کے حوالے کی باتیں کی۔ اسکول کے لیے ہمیں فی الحال کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس خاصے فنڈرز ہیں۔ فرقان کا ایک دوست ایک نیا بلاک بھی بنوا رہا ہے، بلکہ بن ہی چکا ہے، تم نے تو دیکھا ہی ہے۔ ہاں، تم اگر کچھ کرنا چاہتے ہو تو ڈسپینسری کے لیے کرو۔ ہمیں ایک مستقل ڈاکٹر کی ضرورت ہے اور ہم اس کے لیے ہیلتھ منسٹری میں بہت دفعہ درخواست دے چکے ہیں۔ فرقان نے اپنے تعلقات بھی استعمال کیے مگر کوئی بھی ڈاکٹر یہاں مستقل طور پر آ کر رہنے کو تیار نہیں، اور ہمیں ایک ڈاکٹر کی اشد ضرورت ہے۔ تم نے مریضوں کی تعداد تو دیکھی ہوئی ہوگی۔ ایک قریبی گاؤں میں ایک ڈسپینسری اور ڈاکٹر ہے مگر ڈاکٹر مستقل چھٹی پر ہے اور اگلا ڈاکٹر بھی آنے سے پہلے ہی چھٹی پر چلا جاتا ہے۔ میں اس سلسلے میں جو کچھ کر سکا ضرور کروں گا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس اسکول کے لیے بھی کچھ کروں۔ میں واپس جانے کے بعد کوشش کروں گا کہ آپ کو یونیسکو کی طرف سے کسی NGO کے طور پر ہر سال کچھ گرانٹ بھی ملتی رہے، لیکن ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سب کچھ جو تم نے دیکھا ہے ہم سب لوگوں نے خود کیا ہے، ہماری فیملی نے، رشتہ داروں نے، فیملی فرینڈز نے، میرا واقف کاروں نے، میرے بچوں کے دوستوں نے۔ ہمیں کبھی کسی حکومتی یا بین الاقوامی ایجنسی کے گرانٹ کی ضرورت نہیں پڑی۔ کب تک یونیسکو آ کر ہمارے لوگوں کی بھوک، جہالت اور بیماری ختم کرتی رہے گی؟ جو کام ہم اپنے وسائل سے کر سکتے ہیں وہ ہمیں اپنے وسائل سے ہی کرنے چاہیے۔ میں صرف یہ چاہتا تھا کہ آپ اس پروجیکٹ کو اور بڑھائیں۔ سالار بے اختیار بولنے لگا۔ یہ بہت بڑھ جائے گا، تم 20 سال بعد یہاں آ کر دیکھو گے تو یہ گاؤں تمہیں ایک مختلف گاؤں لگے گا۔ جتنی غربت تم نے یہاں آج دیکھی ہے وہ تب نہیں ہوگی، ان کا کل آج سے مختلف ہوگا۔ فرقان کے والد نے بے حد اطمینان سے کہا۔ سالار چپ چاپ انہیں دیکھتا رہا۔ سحپر کے قریب سے فرقان نے ڈسپینسری سے فون کیا۔ کچھ دیر رسمی الیکسیلے کے بعد
सलार ने कहा। अब तुम्हें वापस इस्लामाबाद के लिए निकल जाना चाहिए। मैं चाहता था कि खुद तुम्हें वापस छोड़कर आऊँ, मगर यहाँ बहुत रश है। जो लोग दूसरे गांव से आते हैं, अगर मैं इन्हें आज चेक नहीं कर सका तो इन्हें बहुत जहमत होगी, इसलिए मैं डिस्पेंसर को भिजवा रहा हूँ। वो गाड़ी में तुम्हें इस्लामाबाद छोड़ आएगा। इसने प्रोग्राम तय किया। ओके, सलार ने कहा। जाने से पहले डिस्पेंसरी आकर मुझसे मिल लेना, इसने फ़ोन बंद करते हुए कहा। सलार ने एक बार फिर फुरकान के वालिदैन के साथ चाय पी। गाड़ी तब तक वहाँ आ चुकी थी। फिर वो वहाँ से गाड़ी में फुरकान के पास चला गया। सुबह वाली भीड़ अब कम हो चुकी थी। वहाँ अब सिर्फ 25-30 लोग के करीब थे। फुरकान एक बूढ़े आदमी का मुआयना कर रहा था। सलार को देखकर मुस्कुराया। मैं 2 मिनट में इन्हें छोड़कर आता हूँ, इसने मरीज से कहा और फिर उठकर खड़ा हो गया। सलार के साथ चलता हुआ वो बाहर गाड़ी तक आ गया। तुम कब तक पाकिस्तान में हो, इसने सलार से पूछा। 1.5 हफ्ता। फिर तो दोबारा मुलाकात नहीं हो सकेगी तुमसे, क्योंकि मैं तो अब अगले ही माह इस्लामाबाद और यहाँ आऊँगा, लेकिन मैं तुम्हें फ़ोन करूँगा। तुम्हारी फ़्लाइट कब है? सलार ने इसके सवाल को नज़रअंदाज किया। मुलाकात क्यों नहीं हो सकती? मैं लाहौर आ सकता हूँ अगर तुम इनवाइट करो। फुरकान कुछ हैरान अंदाज में मुस्कुराया। सलार इससे हाथ मिलाते हुए गाड़ी में बैठ गया। सलार नहीं जानता था इसे कौन सी चीज़ इस तरह अचानक फुरकान के इतने करीब ले आई थी। वो ये भी नहीं जानता था कि वो फुरकान को क्यों इतना पसंद कर रहा था। वो इसकी वजह समझने से कासिर था। फुरकान के साथ इस गांव को देखने के 4 दिन बाद वो लाहौर आ गया। वो वहाँ 1 दिन के लिए गया था और इसने फुरकान को फ़ोन पर इसकी इतला दी थी। फुरकान ने इसे एयरपोर्ट पर पिक करने अपने दोस्त के साथ रहने की ऑफ़र की, मगर इसने इनकार कर दिया। वो फुरकान से तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक 4 बजे के करीब इसके घर पहुंचा। वो एक अच्छे इलाके में एक इमारत के ग्राउंड फ्लोर के एक फ्लैट में रहता था। दरवाजे के साथ मौजूद बेल दबाकर खामोशी से खड़ा रहा। अंदर से एकदम किसी बच्ची के भागने की आवाज़ आई। एक 4-5 साल की बच्ची डोर चेन की वजह दरवाजे में आने वाली झिरी से इसे देख रही थी। आपको किससे मिलना है? सलार इसे देखकर दोस्ताना अंदाज में मुस्कुराता, मगर इस बच्ची के चेहरे पर कोई मुस्कुराहट नहीं आई। वो बड़ी संजीदगी से सलार से पूछ रही थी, बेटा मुझे आपके पापा से मिलना है। इस बच्ची और फुरकान के चेहरे में इतनी मुमासलत थी कि इसके लिए यह अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं था कि वो फुरकान की बेटी थी। पापा इस वक्त किसी से नहीं मिलते, इसे बड़ी संजीदगी से इतला दी गई। मुझसे मिल लेंगे, सलार ने कदरे महजूज होते हुए कहा। आपसे क्यों मिल लेंगे? फ़ौरन जवाब आया। क्योंकि मैं इनका दोस्त हूँ। आप इन्हें जाकर बताएं कि सलार अंकल आए हैं तो वो मुझसे मिल लेंगे, सलार ने मुस्कुराते हुए नरमी से कहा। वो इसकी मुस्कुराहट से मुतासिर नहीं हुई। लेकिन आप मेरे अंकल तो नहीं हैं? सलार को बेख्तियार हंसी आई। आप ना हंसें, वो बेख्तियार बिगड़ी। सलार पंजों के बल इसके मुकाबिल बैठ गया। अच्छा मैं नहीं हंसता, इसने चेहरे की मुस्कुराहट को छुपाया। आप इस फ्रॉक में बहुत अच्छी लग रही हैं। वो अब कुछ करीब से इसका जायज़ा लेते हुए बोला। इसकी तारीफ़ ने दरवाजे की झिरी में से झांकती हुई मोहतरमा का तासुर और मूड को कोई तब्दीली नहीं की। लेकिन आप मुझे अच्छे नहीं लगे। इसके जुमले से ज़्यादा इसके तासुरात ने सलार को महसूस किया। वो अब कुछ दूर से फ्लैट के अंदर किसी के कदमों की आवाज़ सुन रहा था। कोई दरवाजे की तरफ आ रहा था। क्यों, मैं क्यों अच्छा नहीं लगा? इसने मुस्कुराते हुए इत्मीनान से पूछा। बस अच्छे नहीं लगे, इसने नागवारी से गर्दन को झटका। नाम क्या है आपका? वो कुछ देर इसे देखती रही, फिर इसने कहा, उमैमा। सलार के चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई। इसके दरवाजे की झिरी में से उमैमा का अकब में फुरकान को देखा। वो उमैमा को उठाए हुए दरवाज़ा खोल रहा था। सलार खड़ा हो गया। फुरकान नहाकर निकला था। इसके बाल गीले थे और बेतरतीब थे। सलार ने मुस्कुराने की कोशिश की। वो थोड़ी तौर पर कामयाब नहीं हो सका। फुरकान ने इसे हाथ मिलाया। मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था, वो इसके साथ अंदर जाते हुए बोला। वो दोनों अब ड्राइंग रूम में दाखिल हो रहे थे। उमैमा फुरकान की गोद में चढ़ी हुई थी और मुसलसल कान में कुछ बताने की कोशिश कर रही थी, जिसे फुरकान मुसलसल नज़रअंदाज कर रहा था। अंकल सलार से मिली हैं आप? फुरकान ने सलार को बैठने का इशारा करते हुए उमैमा से पूछा। वो अब खुद भी सोफे पर बैठ रहा था। ये मुझे अच्छे नहीं लगते, इसने बाप तक अपनी नापसंदीदगी पहुंचाई। बहुत बुरी बात है उमैमा, ऐसे नहीं कहते, फुरकान ने सर्जिश करने वाले अंदाज में इसे कहा। आप अंकल के पास जाएं और इनसे हाथ मिलाएं, इसने उमैमा को नीचे उतार दिया। वो सलार की तरफ जाने के बजाय एकदम भागते हुए बाहर चली गई। हैरानी की बात यह है कि इसे तुम अच्छे नहीं लगे, वरना इसको मेरा हर दोस्त अच्छा लगता है। आज इसका मूड भी कुछ ऑफ है, फुरकान ने मुस्कुराते हुए वजाहत की। ये नाम का असर है। मुझे हैरानी होती अगर मैं से अच्छा लगता, सलार ने सोचा। चाय पीते हुए वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे और बातों के दौरान सलार ने इससे कहा, 1-2 हफ्ते तक तुम लोग डिस्पेंसरी में डॉक्टर्स आ जाएगा, इसने सरसरी अंदाज में कहा।
ये तो बहुत अच्छी खबर है। फुरकान एकदम खुश हुआ। और इस बार वो डॉक्टर वहाँ रहेगा, अगर ना रहे तो मुझे बताना। मेरी समझ में नहीं आता मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं। डिस्पेंसरी में एक डॉक्टर की दस्तयाबी सबसे बड़ा मसला रहा है। इसकी ज़रूरत नहीं है। वो रुका। वहाँ जाने से पहले मुझे ये तवक्को नहीं थी कि तुम और तुम्हारी फैमिली इस काम को इतनी स्किल और इतने ऑर्गेनाइज्ड अंदाज में कर रहे हो। मैं तुम लोगों के काम से दर हकीकत बहुत मुतासिर हुआ हूँ और मेरी ऑफ़र अब भी वही है। मैं इस प्रोजेक्ट के सिलसिले में तुम्हारी मदद करना चाहूँगा, इसने संजीदगी से फुरकान से कहा। सालार, मैंने तुम्हें पहले भी कहा है कि मैं चाहूँगा तुम इसी तरह का कोई प्रोजेक्ट वहाँ किसी दूसरे गांव में शुरू करो। तुम्हारे पास मुझसे ज़्यादा ज़राए हैं और तुम मुझसे ज़्यादा अच्छे तरीके से ये प्रोजेक्ट चला सकते हो। मैंने तुमसे पहले भी कहा था मेरा मसला वक्त है। मैं तुम्हारे जितना वक्त नहीं दे सकता और फिर मैं पाकिस्तान में रह भी नहीं सकता। तुम्हारी तरह मेरे फैमिली मेम्बर्स भी इस मामले में मेरी मदद नहीं कर सकते। सलार ने अपना मसला बताया। चलो इस पर बाद में बात करेंगे, अभी तो तुम चाय पियो, फिर मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। फुरकान ने मौजू बदलते हुए कहा। कहाँ? ये तो मैं तुम्हें रास्ते में ही बताऊंगा। वो अजीब से अंदाज में मुस्कुराया। नॉवेल अभी जारी है। अगर आपको पसंद आया हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।